کا جب وصال ہو گیا تو آپ کے شاگرد جو اس وقت ساتھ تھے وہ کہتے ہیں فلما دفناہ فاح من تراب قبرہ رائحۃ غالیۃ، یہ 319 صفحے پر، کہ جب ہم نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو دفن کیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ رائحۃ غالیۃ، غالیہ کا مطلب ہے نہایت قیمتی، عمدہ، اطیب من المسک، یعنی کستوری سے بھی زیادہ اچھی۔ فدام ذالک ایاماً، اور یہ خوشبو کئی دنوں تک آتی رہی۔ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اپنا سفر بیان کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اپنی حاضری کا انہوں نے ذکر کیا، اور وہ فرما رہے تھے کہ اب بھی خوشبو آتی ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر سے۔ ثم علت سواری بید فی السماء مستطیلۃ بحذاء قبرہ، تدفین کے بعد ایک طرف تو خوشبو آ رہی تھی، دوسرا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے بالکل متوازی، جتنا قبر کا ایریا تھا اس سے اوپر سیدھا آسمانوں کی طرف سفید رنگ کے طویل ستون یعنی نور کے نظر آ رہے تھے۔ سواری ساریہ، بیدن سفید، فی السماء مستطیلہ لمبے، بے حذائے قبر ہی قبر کے مقابل، یعنی قبر کے بالکل سیدھا اوپر۔ فجعل الناس یختلفون ویتعجبون، تو لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر، اور لوگ اس سے بڑے متاثر تھے۔ وَأَمَّا التُّرَابُ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَرْفَعُونَ عَنِ الْقَبْرِ حَتَّى ظَهَرَ الْقَبْرُ، کہ جہاں تک مٹی ہے تو مٹی کو اس قدر لوگ اٹھا رہے تھے، یعنی تبرک کے لیے، کہ اٹھاتے اٹھاتے قبر ظاہر ہو گئی، یعنی جو چھت تھی نیچے اس کے اوپر پھر مٹی ڈالی گئی تھی، تو ساری مٹی ہی لوگوں نے عقیدت میں اٹھا لی۔ وَلَمْ نَكُنْ نَقْدِرُ عَلَى حِفْظِ الْقَبْرِ بِالْحُرَّاسِ، تو جب یہ یعنی مٹی اٹھانے کا لوگوں کا عمل جاری تھا تو پھر وہاں پر پہرے دار کھڑے کیے گئے تاکہ وہ لوگوں کو روکیں کہ کوئی مٹی نہ اٹھائے۔ تو یہ راوی کہتے ہیں کہ پہرے دار کھڑے کرنے کے باوجود بھی ہم انہیں روک نہ سکے مٹی اٹھانے سے۔ وَلَمْ نَكُنْ نَقْدِرُ، ہم قادر نہیں تھے، عَلَى حِفْظِ الْقَبْرِ، قبر کی حفاظت پر، بِالْحُرَّاسِ، حارس پہرے دار کو کہتے ہیں۔ وَغُلِبْنَا عَلَى أَنفُسِنَا، یعنی اس قدر رش اور ہجوم اور بھیڑ تھی لوگوں کی کہ ہم مغلوب ہو گئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے مٹی اٹھانے والے غالب آ گئے۔ یہ بعد از وفات جو عقیدت جوش مار رہی تھی ان لوگوں کی۔ تو بہرحال یعنی یہ جو برکت اور تبرک کا عقیدہ تھا یہ اس وقت بھی موجود تھا۔ یہ روکنا جو ہے وہ ایک انتظامی مجبوری تھی، تو انتظامی مجبوری کے لیے
روکنا وہ اور ہے، اور اسے شرک یا بدعت سمجھتے ہوئے روکنا وہ اور ہے۔ تو انتظامی مجبوری کے لیے مثلاً مسجد کے 2 دروازے ہیں تو کبھی ایک دروازہ بند کر دیا جاتا ہے کہ وہ کھولنے سے انتظامات میں فرق آتا ہے، صرف ایک ہی کھلا رہے، یا فلاں دروازہ بند کر دیا جائے، تو وہ یہ نہیں کہ وہاں سے گزرنا ممنوع ہے شرعی طور پر، صرف انتظامی طور پر منع ہے۔ اگر یہ نجدی اس طرح روکتے بعض مقامات سے انتظامی طور پر تو وہ اور وجہ تھی، لیکن یہ اپنی طرف سے جو ان کی من گھڑت شریعت ہے اس بنیاد پر تبرکات سے روکتے ہیں، یا دیگر جو مقدس مقامات ہیں کہ ان کو اس عمل کو شرک قرار دیتے ہوئے، جبکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ انتظامی مجبوریوں کی بنیاد پر بعض جگہوں سے بعض وقت روکا جا سکتا ہے کہ وہاں اب تعمیر جاری ہے، وہاں اس وقت صفائی ہو رہی ہے، وہاں اس وقت جو پہلے ہی بندے زیادہ ہیں، تو یہ انتظامی مجبوریاں ہیں۔ لیکن یہ کہ کہنا کہ یہاں جانا یہ سمجھ کے کہ فائدہ ہوگا، یہ ابو جہل کے عقیدے جیسا عقیدہ ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو امت کے اجماعی عقیدے سے جو خیر القرون سے آ رہا ہے اس پر حملہ ہے۔ اچھا، جس وقت کہتے ہیں وغلبنا، ہم مغلوب ہو گئے اور بندے پہرے دار کھڑے کرنے کے باوجود بھی لوگ آگے آ جاتے تھے، تو پھر ہم نے کیا کیا، فَنَصَبْنَا عَلَى الْقَبْرِ خُشُبًا مُشَبَّكًا، تو ہم نے پھر لکڑیوں کا جنگلہ لگایا۔ خوشب مشبکہ، مشبک یعنی اس طرح آپس میں جو جڑا ہوتا ہے، جس طرح یہ باریوں کے اندر لگا ہوتا ہے، ایک اس طرح لوہا ہے دوسرا اس طرح، تو یہ جو بنے اس کو مشبک کہتے ہیں۔ یعنی اس واسطے کھڑکی کو عربی میں شباک کہتے ہیں، نیٹ کو شبکہ کہتے ہیں، یعنی نیٹ وہ جال جو مچھلیوں والا ہو وہ نیٹ ہو، یا یہ جو نیٹ ورک ہے مثلاً اس میں شبکہ تو بی بی سی، یعنی بی بی سی کا جو نیٹ ورک ہے، بی بی سی نے یہ خبر دی تو اس کو عربی میں کہیں شبکہ تو بی بی سی۔ تو ایسے ہی جو کئی سبزیاں مکس کر کے پکائی ہوں تو اس کو مشبک کہتے ہیں، اور اس طرح ہی جلیبی پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اس طرح ایک دوسرے کے اندر داخل ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کر کے یعنی کچھ لکڑیاں سیدھی اوپر لگائیں، کچھ آگے پھر اس طرح ارزن باندھیں اور وہ جنگلہ بنایا، یا ویسے ہی پکی وہ آپس میں فٹ کر دیں۔ مشبکہ لم یکن احد یقدر علی الوصول الی القبر، تو اتنا یعنی مضبوط بڑی لکڑیاں کہ جن کے اندر سے بندہ گزر نہیں سکتا اور نہ انہیں توڑ سکتا ہے آسانی سے، اس کے باہر پہرے دار کھڑے ہیں، اور اس طرح کر کے پھر لوگوں کو روکا گیا کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی مٹی نہ اٹھائیں تاکہ قبر ننگی نہ ہو جائے۔ تو پھر لوگوں نے کیا کیا، فَكَانُوا يَرْفَعُونَ مَا حَوْلَ الْقَبْرِ مِنَ التُّرَابِ، تو انہوں نے جنگلے کے باہر جو مٹی تھی وہ اٹھانا شروع کر دی کہ باہر تو کوئی پیرا نہیں ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں دفن ہیں، تو پھر برکت تو باہر بھی ہوگی۔ تو اس بنیاد پر فَكَانُوا يَرْفَعُونَ مَا حَوْلَ الْقَبْرِ مِنَ التُّرَابِ، کہ قبر کے ارد گرد جو مٹی تھی جنگلے سے باہر وہ اٹھاتے تھے، وَلَمْ يَكُونُوا يَخْلُصُونَ إِلَى الْقَبْرِ، اور قبر تک نہیں پہنچ پاتے تھے۔ تو اس طرح یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لوگوں کی والہانہ محبت تھی، اور یہ اس زمانے کے اندر بھی لوگوں میں عقیدہ تھا کہ جہاں صالحین دفن ہوں وہاں قرب و جوار میں بھی اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں۔
جس طرح قاسم نانوتوی سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو بزرگوں کے پڑوس میں اگر قبر ہو تو کیا اس سے کوئی قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے کہ فلاں ولی کے قریب میری قبر ہے، یا کوئی نصیحت کر دے کہ مجھے داتا صاحب کے قریب دفن کرنا، یا فلاں اس طرح کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ تو قاسم نانوتوی اس پر چپ رہا۔ تو وہی جس نے وہ سوال کرنے والا قاسم نانوتوی کا خادم تھا، تو کچھ دنوں کے بعد گرمی میں جب قاسم نانوتوی کے پاس کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہی خادم جو ہے وہ پنکھا لے کر، ہاتھ والا پنکھا سب کو ہوا دے رہا تھا، یعنی اپنے شیخ کو، اور اس پر پھر قاسم نانوتوی نے کہا کہ آج میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ جو تم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کسی اللہ کے ولی کے پڑوس میں قبر ہو تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو تم ہوا دے رہے ہو، تمہارا مقصد مجھے ہوا دینا ہے یا کسی اور کو ہوا دینا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو آپ کے اعزاز کے لیے اور آپ کے آرام کے لیے یہ پنکھے کو حرکت دے رہا ہوں تاکہ آپ کو ہوا ملے۔ اس نے کہا یہ جو میری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا یا ان کو بھی ہوا مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ تو اس نے کہا مل تو انہیں بھی رہی ہے۔ تو قاسم نانوتوی نے کہا یہ تیرے سوال کا جواب ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں تو اس ولی کی قبر پہ برستی ہیں، تو جو قریب ہوتے ہیں وہ بھی نوازے جاتے ہیں، یعنی ان کی قبریں بھی نوازی جاتی ہیں۔ تو مطلب یہ بنا کہ صرف اس دنیا میں زندہ ہوتے ہوئے ہی ولیوں کی قبروں پر جانے کا فائدہ نہیں مانا گیا، بلکہ بعد از وفات بھی ولی کے پڑوس میں جو ہو اس کے لیے دیوبند والوں نے بھی پہلے اپنے ابتدائی ایام میں یعنی ان کے بڑوں نے اس فائدے کو تسلیم کیا ہے۔ تو یہ جو ان کی شرح ہے بخاری کی ارشاد القاری، اس کے اندر یہ مفتی رشید احمد کی شرح ہے، اس میں یہ قاسم نانوتوی کا یہ لکھا ہوا ہے یہ واقعہ، یعنی عام کسی چھوٹے موٹے رسالے میں نہیں بلکہ بخاری کی شرح کے اندر یہ 302 صفحے پر، یہ ایک ہی جلد میں ہے، 302 صفحے پر یہ ذکر ہے۔ اس طرح ہے کہ خادم نے ایک دفعہ سوال کیا نوتوی سے کہ لوگ بزرگوں کی قبر کے پاس دفن ہونا کیوں پسند کرتے ہیں؟ اس پر مولانا خاموش رہے۔ ایک روز خادم پنکھا جھل رہا تھا، فرمایا کہ پنکھا کس کے لیے جھل رہے ہو؟ عرض کیا کہ آپ کے لیے۔ فرمایا کہ اس کی ہوا قریب بیٹھنے والوں کو بھی پہنچتی ہے یا نہیں؟ عرض کیا پہنچتی ہے۔ فرمایا کہ یہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ رحمت کی ہوائیں جو قبور اولیاء پر چلتی ہیں ان سے آس پاس کے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ تو یہ یعنی مسلک آ رہا تھا شروع سے امت میں، اور پھر اس کے اندر یعنی تبدیلی ان کی طرف سے آئی، دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں جہاں تھے وہیں رہے، تو وہ دوسرے پھر اسی بات کو آج یہ جو مثلاً حوالہ ہے یہ 100% علماء نجد یا وہابیوں کے نزدیک یہ کفر و شرک ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ قبریں فائدہ دیتی ہیں یہ ان کے نزدیک ابو جہل کے شرک سے بڑا شرک ہے، یعنی اس پر ان کی سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن پہلے یہی ان کے بڑوں نے تسلیم کیا اور اس طرح آگے پھر تواتر سے وہ بیان کرتے رہے۔ اچھا جی، اب یہاں تک تو یہ تھا کہ مٹی اٹھانے کا مسئلہ۔ آگے خوشبو، وَأَمَّا رِيحُ الطِّيبِ فَإِنَّهُ تَدَاوَمَ أَيَّامًا كَثِيرَةً، بہت سے دن رہی وہ خوشبو آتی رہی، حَتَّى تَحَدَّثَ أَهْلُ الْبَلْدَةِ، یہاں تک کہ یہ یعنی
پورے اس ملک میں، پورے اس ایریے کے اندر یہ بات تواتر سے لوگ ایک دوسرے کو بتاتے رہے۔ وَتَعَجَّبُوا مِنْ ذَلِكَ وَظَهَرَ عِنْدَ مُخَالِفِيهِ أَمْرُهُ بَعْدَ وفاتہ، تو مخالفین کو بعد از وفات پتہ چلا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت تھی، مگر اس وقت پانی سر سے گزر چکا تھا۔ وَظَهَرَ عِنْدَ مُخَالِفِيهِ، امام بخاری کے مخالفین کے نزدیک امرہ فاعل ہے، یہ ان کا امر یعنی ان کا مقام و مرتبہ ظاہر ہوا بعد وفاتہ، پھر وَخَرَجَ بَعْدُ مُخَالِفِهِ إِلَىٰ قَبْرِهِ، تو پھر آپ کے کچھ مخالفین، سارے تو نہیں لیکن کچھ مخالفین بہت نادم ہوئے اور وہ امام بخاری کی قبر پہ حاضر ہوئے۔ وَأَظْهَرُوا التَّوْبَةَ، وہاں جا کے توبہ کی، وَالنَّدَامَةَ مِمَّا كَانُوا شَرَعُوا فِيهِ من مذموم المذہب، یعنی جو انہوں نے زندگی میں امام بخاری کو کوسا تھا، تکلیف دی تھی اور ان کے خلاف کوئی موقف اپنایا تھا، وہ پھر وہاں جا کر تائب ہوئے۔ یہ عام جو کتابیں ہیں ان کے لحاظ سے یعنی زیادہ اہم ہے یہ جس سے اب ہم حوالہ دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد باقی شروحات کے حوالے دیں گے۔ یعنی یہ ابھی ہے امام ذہبی کی سیر اعلام نبلا، صفحہ 319، جلد کون سی ہے؟ ہاں، جلد نمبر 10۔ اچھا جی، امام محمد بن ابی حاتم جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے وراق تھے، وہ کہتے ہیں کہ ابو منصور غالب بن جبریل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تھوڑا ہی زندہ رہے۔ وَأَوْصَى، انہوں نے یہ وصیت کی تھی، اَن يُدْفَنَ إِلَى جَنبِهِ، کہ انہیں امام بخاری کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ یعنی یہ عقیدہ رائج تھا کہ قبر بھی اللہ کے ولی کے پڑوس میں ہوگی تو ٹھنڈی رہے گی۔ یہاں انہوں نے مزید سند سے لکھا کہ عبد الواحد بن آدم کہتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، ومعہ جماعۃ من اصحابہ، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت تھی، وہو واقف فی موضع، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ فسلمت علیہ، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھ کے سلام عرض کیا۔ یہ سب خواب کا معاملہ ہے۔ فرد علیہ السلام، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا۔ تو میں نے پوچھا، ما وقوفو کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں آپ کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ قال انتظر محمد بن اسماعیل البخاری، کہ میں محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی یہ جس بندے کو خواب آئی اسے اس دن یہ خبر نہیں ملی تھی کہ امام بخاری کا وصال ہو چکا ہے، لیکن بعد میں جب عالم اسلام میں یہ خبر پہنچی، فلما کان بعد ایام بلغنی موتہ، تو جب کچھ دنوں کے بعد مجھے امام بخاری کے وصال کی خبر پہنچی، تو عبد الواحد بن آدم کہتے ہیں، فنظرت، تو میں نے اس میں سوچا کہ کتنے دن پہلے مجھے خواب آیا تھا اور یہ وصال کتنے دن پہلے ہوا ہے۔ فَإِذَا قَدْ مَاتَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فِيهَا، تو یہ وہی وقت بن رہا تھا جس وقت میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی خواب میں، کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو وہی یعنی وقت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے وصال کا تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خود ان کے اپنے خواب اور ان کے بارے میں متعدد خواب آپ جدا جدا یہاں پڑھ چکے ہیں۔
اور یہ خواب بھی ایک ہیڈنگ کے تحت اکٹھے بھی ذکر کریں اور اس کے بعد جہاں جہاں ان کی مناسبت ہے۔ خطیب بغدادی نے یہ لکھا ہے، یہاں یہ 305 صفحے پر ہے، اپنی سند کے ساتھ فربری سے، فربری بھی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اہم شاگرد ہیں، قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، کہ امام فربری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فخرجنا الی الدرب الذی یودی الی الفردہ، اچھا جی یہ آگے ہے، فقال علی این ترید، میں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ قلت ارید محمد ابن اسماعیل البخاریہ، یعنی یہ شاگرد تھے تو یعنی پڑھنے جا رہے تھے یا پڑھنے کے بعد ویسے ملاقات کرنے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں محمد بن اسماعیل بخاری کی طرف جا رہا ہوں۔ فقال اقرأہ منی السلام، کہ امام بخاری کو میری طرف سے سلام دینا، یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اچھا جی، اب یہاں وصال کے بعد جو امام بخاری کا فیض جاری ہوا، امام بخاری عید الفطر کی رات کو فوت ہوئے، یعنی صبح عید الفطر تھی اور چاند رات جو ہوتی ہے اس رات کو آپ کا وصال ہوا۔ اور دن ہفتے کا تھا، نماز عشاء کے قریب، اور عید الفطر کے دن آپ کی تدفین ہوئی نماز ظہر کے بعد 256 ہجری میں۔ تقریباً 62 سال آپ کی عمر تھی۔ اب 320 صفحے پر پھر ایک اہم بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد، اب یہ جو آپ کا آستانہ عالیہ تھا یہ سمرقند کے قریب تھا، یعنی سمرقند سے جس طرح کل بتایا تھا چند میل دور، تو آپ کے وصال کے بعد 464 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، کوہ تل مطر، قحط پڑ گیا، یعنی بارش نہیں ہوتی تھی، کوہ تل مطر عندنا بسمرقند۔ تو ابو الفتح نصر بن حسن سمرقندی کہتے ہیں کہ سمرقند میں ہمارے ہاں قحط پڑ گیا، فی بعض الاعوام، بعض سالوں میں، فاستسقى الناس مرارا، تو لوگوں نے کئی بار نماز استسقاء پڑھی، فلم یسقوا، لیکن بارش نہ ہوئی نماز استسقاء پڑھنے کے باوجود، فأتى رجل صالح معروف بالصلاح الى قاضی سمرقند، تو اس وقت زندہ لوگوں میں ایک نہایت پارسا آدمی تھے
اور معروف تھے، وہ قاضی سمرقند کے پاس آئے۔ فقال لہو، یعنی یہ قاضی سمرقند جس طرح کے قاضی ہونے کے ساتھ یعنی گورنر بھی تھا اس علاقے کا کہ بات ان کی مانی جاتی تھی۔ فقال انی قد رأیت رأیا اعرضہ علیک، تو یہ جو صوفی صاحب تھے صالح، انہوں نے قاضی سمرقند کو کہا کہ ایک میری رائے ہے، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ جو سب کوئی مسئلہ درپیش ہے خشک سالی کا اور بارش نہیں ہو رہی، تو میرے نزدیک اس کا ایک حل ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قال وما ہوا، قاضی صاحب نے پوچھا کہ کیا حل ہے؟ قال ارا، یا ارا بھی پڑھا جا سکتا ہے، ان تخرج، میری یہ رائے ہے، ارا ہوگا تو مجھے یہ دکھایا گیا، میرے ذہن میں یہ بات لائی گئی ہے، ان تخرج، کہ آپ باہر نکلیں شہر سے، سمرقند سے، وَيَخْرُجُ النَّاسُ مَعَكَ، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ نکلیں، یعنی سارے اہل سمرقند۔ امام محمد بن اسماعیل البخاری، امام محمد بن اسماعیل بخاری کی قبر کی طرف۔ یہ یعنی اس وقت امت کا عقیدہ تھا، جب 5ویں صدی ہجری تھی، یعنی 464 ہجری کا زمانہ